ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے۔ صحابہ یہ بات جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ لگا دیا انسانیت کی خیر خواہی کے خاطر، حضور علیہ السلام کے دین پر، اس دین کی دعوت پر، اس دین کے احیاء پر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ایسے صحابہ میں لوگ ملیں گے تو انہوں نے سب لگایا اور اپنا معیار زندگی جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے قریب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بادشاہت کے ساتھ بھی مل رہی تھی، جیسے ابھی ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں سب، ارے بھائی نہیں دیکھ رہے خواب کہ ٹھیک ہے تبلیغ ہر سال 4 مہینے بھی لگائیں گے لیکن اللہ پاک کم از کم 56 کروڑ کی چوتھائی تو دے دے۔ ارے ماں کم از کم اتنا مل جائے تو پھر اپنے پوری دنیا میں جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، چائنا جاپان بھی جائیں گے اور زندگی وقف کر دیں گے۔ لیکن وہ خواب ہی ہوتا ہے۔ آدمی جس حال میں اس حال میں کام کرے، اس حال میں کام کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ کیا مانگے؟ صرف اللہ سے پیسے نہ مانگے، صرف پیسے نہ مانگے بلکہ اللہ سے مدد ہی مانگے۔ جب مدد آ گئی تو جس وقت جس صورت کی ضرورت ہوگی اس صورت میں وہ آئے گی۔ بیماری میں صحت کی شکل میں آئے گی، خوف میں امن کی شکل میں آئے گی کہ مدد آئی ہے، بھوک میں کھانے کی شکل میں آ جائے گی، مدد آئی اللہ کی۔ اور پیسہ آیا تو پیسے سے شفا نہیں ملتی ہے، پیسے سے پیٹ بھرتا ہے، پیسے سے خوف دور ہوتا ہے کہ بہت پیسہ ہے لیکن خوف باقی ہے۔ پیسہ بہت ہے، انتظام بہت ہے، سیکیورٹی بہت ہے، بڑی دیوار بنا دی ہے، فصیل بنا دی پوری قلعے کی طرح، لیکن خوف اندر باقی ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد آئی تو اللہ خوف دور کر دے گا، چاہے آدمی جنگل میں پڑا ہو۔ حضرت علی بالکل تھے خیمے میں اندر سوئے تھے، کوئی چوکیداری کر رہا تھا ان کے، باہر نکلا، بھائی کیا کرتے ہو؟ بولے آپ کی چوکیداری۔ بولے گا جس دن میری موت آنی ہے تو وہ تیری چوکیداری بھی کام نہیں لگے گی، اور جس دن نہیں آنی ہے تو چاہے کتنے چوکیدار ہوں گے، میرے محافظ ہوں گے، لیکن وہ محافظ کے بیچ میں موت آ جائے گی۔ کوئی خوف نہیں اندر، کوئی اندر خوف نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی مدد حاصل کرنی، اور مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کا کام کریں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد کے بھروسے پر۔ کس پر کریں گے؟ کہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اور مانگتے رہیں گے، اللہ سے مدد مانگتے ہی رہیں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس کی مدد یقینی ہے، اس کا ہم یقین کریں گے۔ صحابہ نے اللہ کی مدد کا یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مدد کی۔ حیات الصحابہ کی 3 جلد میں تائیدات غیبیہ کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ تائیدات غیبیہ، یعنی اللہ کی غیبی مدد ہے، کیونکہ وہ نہتے تھے، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ کی مدد کے بھروسے پر تھے، اس یقین کے ساتھ تھے۔ تو سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے۔ کوئی سسٹم ہے ایسا آج تک دنیا میں بنا ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی ہے ایسا جدید لیٹسٹ سائنس میں کوئی ایسا سسٹم لائق سمندر میں گھوڑے دوڑا دے؟ وہ اس وقت کر چکے ہیں۔ وہ حضرت عمر کی آواز جو ہے ممبر سے انہوں نے خطبے میں آواز دی وہ حضرت ساریہ کو، تو کوئی سیل فون نہیں تھا اس وقت، کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آواز وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ غیبی مدد تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبی مدد ہے۔ تھوڑا سا کھانا سب کو کافی ہو گیا، یہ غیبی مدد ہے۔ بھیڑیا دعوت دے رہا ہے۔ کون دعوت دے رہا ہے؟ بھیڑیا دعوت دے رہا ہے، جن دعوت دے رہا ہے، جنات دعوت دے رہا ہے انسانوں کو۔ اس سے اوپر بے جان پتھر دعوت دے رہا ہے۔ کون دعوت دے رہا ہے؟ بے جان پتھر۔ قبیلہ بنو سلیم کا بت تھا، زمار اس کا نام تھا، زمار قبیلہ بنو سلیم تھا، مشہور قبیلہ تھا وہاں۔ تو اس کا جو سردار تھا عباس، اس کا جب موت کا وقت قریب آیا مرداس، تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو یہ ہمارا بت ہے، مجھے بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی میں اس کے پاس جاتا تھا تو وہ ہماری حاجت پوری کرتا تھا۔ اب میں تو جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، تم کو کوئی ضرورت ہو تو یہ بت ہے ہمارا، اس کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرنا۔ وہ مر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو کوئی حاجت ہوئی تو یہ گیا عباس وہاں، اور اس نے اپنے بت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے سوال، اپنے جو ضرورت تھی اس کا مطالبہ کیا۔
تو اس بت میں سے آواز آئی. کس میں سے آواز آئی؟ وہ بت کہنے لگا قل للکبیرۃ سلیم کلھا خلق الانیس وعاش اہل المسجد، کہ تو نہیں پورے قبیلے کو کہہ دے. وہ دعوت دے رہا ہے بت، قل للکبیرۃ سلیم کلھا، کہ پورے تو قبیلے سلیم سے جا کر کہہ دے خلق الانیس وعاش اہل المسجد، کہ اب بتوں کا زمانہ گیا. اب کس کا زمانہ آیا ہے؟ کہ مسجد والوں کا زمانہ آیا ہے. اودع زمار فکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمدی، کہ بہت تم نے عبادت کر لی زمار کی، ایک مدت تک تم پوجتے رہے اس کو چھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے؟ وہی بت کہہ رہا ہے. اودع زمار فکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمدی ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، کہ اب جو ہے نبوت کے اور رسالت کے وارث بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے، لمبا فاصلہ تھا درمیان میں، بت پرستی عام ہو گئی، جہالت تھی دنیا میں. تو وہ بت کہہ رہا ہے کہ اب عیسیٰ ابن مریم کے بعد نبوت اور رسالت کے وارث کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ان کے پاس جاؤ تم لوگ. یہ مدد ہے اللہ کی. کیا ہے؟ مدد ہوئی. تو بت بول رہا ہے یہ قدرت ہے اللہ کی، ہمارا جو کام ہے وہ اس مدد کی بنیاد پر ہے، اس لیے مایوسی کی کوئی جگہ ہی نہیں، مایوس ہونے کی کوئی جگہ نہیں، کہ قدرت کا ظہور ہوگا، قدرت کا کہ وہ ظاہر کرے گا، لیکن اس کے لیے بندوں کی قربانیاں اللہ کے وہاں مطلوب ہیں. وہ محتاج نہیں ہے اس کا، بندوں سے قربانی دلواتا ہے. صحابہ نے قربانیاں دی، بھوک آئی برداشت کی، پیاس آئی برداشت کی، اور خوف آیا برداشت کیا. قسم قسم کے حالات کو برداشت کر کے وہ دین پر جمے رہے، دین کی محنت پر جمے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی شامل حال ہوئی، اور اسی سے ہدایت پھیلی. کس سے پھیلی؟ تائید غیبی سے. نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، نبیوں کی پوری زندگی کی قصے ہیں. پھر آخر میں کیا ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں پر تائید غیبی ساتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر تائید غیبی ساتھ ہوئی تو سمندر میں راستے بن گئے. کیا ہوا؟ یہ تائید غیبی ساتھ ہوئی تو سمندر میں راستے بن گئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی شامل حال ہوئی تو کیا ہوا؟ ایسا طوفان آیا پانی کا کہ سارے دشمن ہلاک ہو گئے اور اللہ نے مومنین کو نجات دے دی. یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعا کے بعد تائید غیبی شامل حال ہوئی تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. تو یہ بات ہے، اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں کمی نہ کریں اور یقین کے ساتھ کریں، اور دین کی محنت کے عوض ہم دنیا نہ مانگے اللہ سے. ہاں روزی کے ہم محتاج ہیں، روزی مانگیں گے، حلال مانگیں گے، پاکیزہ، لیکن اس کے بدلے میں ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں، دنیا کے طالب نہیں. یہ بڑی خسارے کی بات ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہوں دین کا اور ہوس بڑھ رہی ہو دنیا کی. بڑی خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے. بلکہ دین کا کام کرتے کرتے اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے، عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے. نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آگے پیچھے کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، لمبی نماز کی عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے.